کے دل کا اجالا شان رمضان. ناظرین کرام خوش آمدید. علم کے حوالے سے بات ہو رہی. علم اور حکمت ایک ہی ہے؟ یہ فہم و فراست؟ جی بالکل بالکل. علم کا آپ درجہ کمال اگر سمجھیں تو اس کا نام حکمت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. علم آپ کسی بھی چیز کا حاصل کر سکتے ہیں محنت سے. یعنی اصل علم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ زبانیں جاننے کا نام علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی شے کی کنہ کو سمجھنے کا نام علم ہے. حقیقت یہ صوفہ جو ہے یہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے. تو جو بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ کہاں سے بنا، کیسے کیسے اس شیپ میں پہنچا، یا اس کو واپس کیسے، اس کا نام ہے علم. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے علم. اچھا، اس کو بھی پورا دعوے دار تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے اب اس کا سب علم ہے؟ نہیں، یہی تو وجہ یہ تو نہیں ہے کر کہ سکتا. ابھی آیت پڑھی تھی حضرت نے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. یہ تو ہے جو یہ دعویٰ کر لیتا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہو، میں سمجھ گیا. ہے کہ میں اس کی حقیقت تک اور کمال تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو علم ہے اس کو آپ اپنی دانش اور سمجھ اور بوجھ سے استعمال کریں، یہ حکمت. اس کا نام حکمت. واہ واہ. تو علم اور حکمت ایک تو نہ ہوئے نا پھر؟ مطلب علم کا اگلا درجہ حکمت ہے. اگلا درجہ. اگلا درجہ حکمت ہے. حکمت ملی تو خیر کثیر ملا. اگر حکمت سے خالی ہے تو وہ علم آپ یوں سمجھ لیں وہی تو حجاب اکبر بن جاتا ہے. یہ جو ابھی پہلے بات آپ کر رہے تھے کہ علم نافع کیا ہے اور علم غیر نافع کیا ہے، تو جو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بڑے صاحب علم ہوئے اور انہیں بڑا دعویٰ علم تھا، لیکن وہ خود ان کو بھی راہ ہدایت نہ دکھا سکا. نہیں دکھا سکا، صرف علم نہیں دکھا سکا. حجاب اکبر بن گیا. جی ہاں. بڑے بڑے لوگ آج کے دور میں بھی اور پہلے دور کے اندر بھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا علم سب سے پہلے آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو سیدھے راستے پر کھڑا کرے اور آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ علم نافع کہلوائے گا اور اسی کو حکمت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دوسروں کے نفع کے لیے اگر اپنا علم اگر اپنی برتری کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، تفوق تعلی کے لیے ہے یا نقصان دینے کے لیے، تو تب بھی وہ علم غیر نافع ہے اور علم دار ہے، وہ فساد بن جاتا ہے. وہ فساد بن جاتا ہے. تو اس لیے حکمت بہت بڑا خزانہ ہے. حکمت کے بارے میں تو یہی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، جی میں اس پر علم اور حکمت اس پر ڈاکٹر صاحب کو بھی اگر چلیں وہ آگے چلیں. صرف ایک بات سنیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا بیان ہوا نا جس میں، تو وہاں یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، واو عاطفہ ہے اور عطف مغایرت کو چاہتا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تو نہ ہوئے، تو میں نے کہا اگلا درجہ ہے. تلاوت بھی سکھائی، پھر تعلیم بھی عطا فرمائی، علم بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت بھی سکھائی. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ علم ہو تو حکمت بھی ہو. درست، یہ میں کہہ سکتا ہوں. بالکل کہہ سکتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ علم الگ چیز ہے اور حکمت الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. مفتی صاحب نے دیکھے گرامیٹیکل دلیل دے دی ہے خود کہ واو مغایرت چاہتا ہے، واو عاطفہ ہے، ورنہ علم کو الگ اور حکمت کو الگ بیان نہ کیا جاتا. کبھی عطف تفسیری بھی ہوتا ہے. ہاں، ٹھیک ہے. دوسری جگہوں پہ بھی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ جو ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا. میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا مفتی صاحب کہہ رہی ہے علم کا ہی اگلا درجہ ہے. علم کے بغیر حکمت نہیں ہے. علم ہوگا پھر اس پر حکمت اسٹیبلش ہوگی. میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں بڑے احترام سے. آپ کو حق ہے جی. ایسا ممکن ہے کہ کسی کے پاس حکمت ہو علم نہ ہو، واہ. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کے پاس علم ہو اور حکمت نہ ہو. جی مفتی صاحب، یہ تو سنا ہے. یہ تو پہلی بات ایک پہلو ہے. یہ تو اس پر تو مفتی صاحب کو بھی اعتراض ہے. میں عرض کرتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، اللہ نے اس بندے کو اس کے علم کے ذریعے گمراہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم سے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، حکمت سے گمراہ نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ، کیا بات. صاحب علم ٹی ٹریک ہو سکتا ہے، صاحب حکمت ٹی ٹریک نہیں ہوتا. اس لیے الٹیمیٹ جو فضیلت پورے قرآن میں آئی ہے، جو آیت مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، یُؤْتَ الْعِلْم نہیں کہا، حکمہ کہا ہے کہ جب حکمت آئے گی نا تو باقی سارے فضائل خود بخود اس میں سمٹ کے آ جائیں گے. واہ واہ.
علم حکمت کا ایک جز ہے، ہم نے سمجھنا چاہیے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ اس کا آخری درجہ ہے اور کلائمیکس ہے۔ حکمت کو بہرحال قرآن میں، حدیث میں اور اہل علم نے الگ الگ دیکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ جو صاحب علم بھی ہے نا وہ اپنے آپ کو حکمت کا محتاج سمجھے۔ کوئی مثال ایک اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس جو بھیجا گیا ہے وہ حکمت کی وجہ سے تو بھیجا گیا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا علم کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ صاحب شریعت ہیں، اولو العزم رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ لیکن یہاں آپ سے سمجھنے کے لیے کہ وہاں جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس لیے بھیجا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علم، اب علم لدنی، علم دیا ہے۔ اب یہاں علم لدنی آ علم رہا ہے، لدنی یہ ذرا وضاحت وہ کر دیں، ساتھ ڈیفرینشیٹ ہو گیا۔ ساتھ کر ان دیں، کی ساتھ بتا دیں۔ ایک خاص علم ہے ہاں، وہ جو خاص علم ہے نا اسی کا نام حکمت ہے، جسے ہم وہ علم حکمت لدنی کہتے ہیں، تو قرآن وہ تو ہم آپ اس کی جو ہم کسب سے حاصل قرآن کریں نے نا علم جی، ہی کہا۔ جو ہم جیسے انسانی صفات میں ہے علماء کی، اہل علم کی، طلباء کی، کہ وہ سیکھتے ہیں کسب سے، وہ تو علم ہے، لیکن جو براہ راست بارگاہ الہی سے آئے وہ حکمت ہوتا ہے، وہ علم لدنی ہوتی ہے، وہ کسب نہیں ہوتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ جو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے بیان کیا گیا نا، اللہ بیان سکھائے تو اس میں حکمت خود بخود آ جاتی ہے، جب معلم رحمان ہو، ذات باری تعالیٰ ہو۔ جب انسان سے سیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں ضروری نہیں کہ ساتھ حکمت بھی ٹرانسفر ہو رہی ہو، بے شک، اس میں علم کا شعبہ الگ ہوگا، صرف کا الگ ہوگا، نحو کا الگ ہوگا، منطق الگ ہوگی، فلسفہ الگ ہوگا، فقہ الگ ہوگی، حدیث بعد میں علیحدہ پڑھی جائے گی۔ پھر بھی ایک ہی استاد سے پڑھنے والے ضروری نہیں سارے طالب علم ایک ہی جیسے عالم بنے، ایک ہی جیسا استفادہ کریں، ممکن ہی نہیں ہے، سب اپنی اپنی اہلیت و صلاحیت کے مطابق جاتے ہیں۔ لیکن جب علم لدنی آتا ہے وہاں چونکہ معلم خود ذات باری تعالیٰ ہے، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا۔ یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، زبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اس لیے یعنی یہاں میں اشارہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حکمت والے کے پاس جاہل نہ جائے، عالم جائے اور استفادہ کرے اور ذان و تلمس طے کرے، چاہے ظاہراً وہ امی کیوں نہ ہو۔ اچھا وقت مختصر ہے، 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے اس میں سمجھ نہیں ہے۔ علم لدنی ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور کے لوگوں کو عطا ہوتا ہے، ہر دور کے لوگوں کو، اس کا کرائیٹیریا کا یہ بے نیازی ہے، جس کو چاہے دے؟ ظاہر ہے معلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اہلیت تو وہ دیکھے گا۔ اچھا وہ کتابوں کا علم جس کے پاس نہیں ہے، عالم بظاہر نہیں ہے، اس کو بھی دیا جاتا ہے؟ یقیناً، بلکہ دیا ہی اکثر ان لوگوں کو گیا ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ امی تھے، ابو الحسن خرقانی امی تھے، ہمارے یہ قریب کے بزرگوں میں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، وہ وہاں مفتی اعظم مصر ان کے مرید تھے۔ یہ الابریز کے جو مؤلف ہیں یہ مرید ہیں حضرت کے جامع ملفوظات، اور یہ مفتی اعظم مصر تھے احمد بن مبارک الجماسی رحمہ اللہ۔ ٹھیک ہے، کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، شیخ امی تھے، لیکن ان کا ذرا علم الابریز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو بڑے بڑے علماء سجدے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہاں صرف علم نہیں ہے، حکمت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں امام سیوطی کی کتاب بغل میں لے کے جاتا اور پوچھتا حضور یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، بتائیے، ایک امی سے جو کہیں نہیں کوئی پڑھے شیخ الحدیث نہیں ہے، وہ بتاتے تھے۔ اور وہ مفتی اعظم نہیں، وہ کیا بتاتے تھے بھلا؟ وہ کہتے تھے وہ بتاؤں جو سیوطی نے لکھا ہے یا وہ بتاؤں جو مجھے پتا ہے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کلام شامل کرتے ہیں۔ دل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، ہر سمت چھائی۔ تسلیم صاحب کیا کیفیت بنی کہہ رہے۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ آخری سیگمنٹ، آخری سوال، الہام کیا ہے؟ علم کی صورت ہے یہ کوئی کشف؟ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تو الہام کیا ہے، کشف کیا ہے؟ یہ کوئی علم کی ہی شکل ہے؟ وقت بہت کم ہے، ٹاپک بہت زیادہ وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم آپ مفتی کی صاحب استقامت کو بھی مان گئے ہیں اور آپ کی ویٹو پاور کو بھی مان گئے ہیں، نہیں بسم اللہ، تو عرض یہ ہے کہ یہ علم کے آپ دونوں سے یہی سوال۔ علم کے درجات ہی ہیں، جس طرح ایک علم لدنی ہے نا،
ٹھیک ہے. اچھا وہ بیسک علم لدنی کیا ہے؟ اس کا یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ وہ اصل میں لفظ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ٹھیک. تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے علم دیا. تو مطلب یہ تھا کہ یہ جو سورس ہیں علم کے، نالج کے، کتابیں، مکتب، اس کے بغیر جو براہ راست اللہ اپنے فضل سے کسی کو علم عطا فرماتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اور وہ جو اللہ کی عطا سے ہی آئینہ دل جب صاف اور شفاف ہو جاتا ہے تو جو ذرائع ملتے ہیں انہی میں ایک کا نام کشف ہے. اس سے پہلے ہے فراست، پھر ہے کشف، نہیں فراست کے بعد ہے حدث، حدث کے بعد ہے کشف، کشف کے بعد ہے الہام، اور الہام کے بعد ہے وحی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو فراست ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو. اور یہ جو فراست ہے اسی کو حکمت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو مومن کی فراست ہے، حکمت کا سادہ لفظوں میں روفی صاحب بار بار پوچھ رہے تھے بریک میں کہ کوئی مثال دے دیں، تو حکمت کا سادہ لفظوں میں معنی ہے نا دانائی. ہماری ٹرمینالوجی میں گرامر جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں مقتضائے حال کے مطابق اپنا ایکشن یا اپنا علم یا اپنی گفتگو کرنا. مقتضائے حال کیا؟ حالات کو پہلے ریڈ کرنا. ٹھیک ہے. وقت کیا ہے، حالات کیا ہے، ٹائم کیا ہے، سامعین کیسے ہیں، آپ سب سٹیج کے لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں. حکمت ہے. موقع محال کی مناسبت سے بات کو ڈیلیور کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں. جو فہم و فراست کا نور سے دیکھنا تو وہ یہی ہے نا کہ یعنی یہ تم جو کہہ رہے ہوگے وہ کہیں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص صلاحیت عطا کی ہوتی ہے، خاص انعام اس پر ہوتا ہے. وقت ہوتا میں اس پر مزید بات یہ ہاں یہ ایک ہمارے بزرگ کہتے ہیں یک من علم را دہ من عقل باید. ایک سیر علم کے لیے 10 سیر عقل چاہیے. اسی کو حکمت کہتے ہیں. جی قبلہ. صرف رٹ لینے کا نام علم ہے، موقع محال کے مطابق ڈیلیور کرنے کا نام حکمت. آپ تو خود کاشف ہیں تو کشف کے بارے میں سعدی تھوڑا سا شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است. کہتے ہیں جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہوتا. جہالت ہے. تو آپ نے علم کا درست استعمال اس کو حکمت کہتے ہیں. کشف اور الہام جو آپ فرما رہے ہیں وہی کے بعد الہام کا درجہ ہے، اور قرآن پاک میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں خیر و شر دونوں شامل ہیں. یہ جو مکھی شہد بناتی ہے اس کو الہام کیا جاتا ہے. یہ جو زمین ہے اس پہ بھی الہام کیا جاتا ہے، کیا جائے گا. اور جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان پہ بھی الہام کیا گیا تھا نا، وہی تو نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 22 بار قرآن اترا ہے ان کے حق میں، تو وہ کیا تھا؟ وہ الہام ہی تو تھا. اور بخاری کی حدیث اور محدث کہا گیا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں مکلمون و محدثون جن سے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. الحق ینطق علی لسان عمر ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے تھے ہم نے تو عمر کی زبان پہ فرشتوں کو تکلم کرتے دیکھا، بولتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ کی مجلس لگی تھی تو ایک مجوسی آ گیا، زنار نیچے پہنا، اوپر سے جبہ کبا پگڑی دستار رکھ کے محفل میں بیٹھ گیا. آخر میں سوال جواب ہوتے تھے. اس نے کہا کہ حضور یہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو سید الطائفتین امت کے صوفیاء کے امام نے فرمایا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کپڑوں کے نیچے تو نے زنار پہنا ہوا ہے نا، آج اس کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا. ہائے 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 بتا بھی دیا. اس نے وہیں توڑا اور وہ کلمہ پڑھا اور کیا بات. واہ واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، روفی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آخر میں کلام ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام یہ کشف ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی دین ہے اللہ کی کہ یہ صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی جن کا آپ کے وصال کے بعد جن کی ولادت ہوئی، حضرت ام کلثوم، ان کی ولادت کا ذکر اپنی وصال سے پہلے فرما دیا تھا، اور بیٹی ہونا بتا دیا، اور بیٹی ہونا بتا دیا تھا کہ بیٹی ہوگی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے منبر پر بیٹھے ہوئے ہزاروں میل کے فاصلے پر بتا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کا وقت بتا دیا.
मौला कायनात ने अपनी शहादत का वक्त बता दिया। सैयदा कायनात मखदूमा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब वक्त विसाल करीब था, हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप बीमार थीं तो मैं तीमारदारी के लिए आपके पास जाया करती। एक दिन जब तबीयत कुछ बेहतर हुई और मौला कायनात बाहर कहीं तशरीफ़ ले गए तो मैं गई। आपने कहा कि अम्मा जान आप मुझे पानी दें, मैं गुस्ल करना चाहती हूँ। गुस्ल किया, फिर उसके बाद कहा कि अम्मा जान आप नए कपड़े मुझे ला कर दीजिए, मैं वो आज पहनना चाहती हूँ। नए कपड़े पहने, फिर उसके बाद बिस्तर पर लेटी और कहा कि मेरे बिस्तर को घर के दरमियान रख दिया जाए। रिवायत में आता है कि उम्मे सलमा ने इसी तरह किया और कहा, सैयदा कायनात कहती हैं कि अम्मा जान आज मैं उस खालिक हकीकी से जा मिलूँगी और मैंने गुस्ल भी कर लिया, नए कपड़े भी पहन लिए, अब मुझे गुस्ल के लिए कोई बेहिजाब न करे। आकर आप उस चारपाई पर लेट जाती हैं और किबला रुख हो जाती हैं और रुखसार के नीचे हाथ रखती हैं, वहीं आपका विसाल हो जाता है। ये कश्फ की ही एक सूरत है और ये सहाबे किराम अहले बैत अथहार में भी मिलती है। फिर उसके बाद औलियाए किराम वक्त हो तो सिर्फ एक प्रोग्राम पूरा इस पर किया जाए कि ये कश्फ क्या है और इसकी हकीकत क्या है और इसे किस तरह हासिल किया जा सकता है। ये तो कोई काशिफ ही बता सकता है। एक तवील फहरिस्त है। नाज़रीन किराम, कल इंशाअल्लाह आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम तस्लीमा। हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है, खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं, कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। इसीलिए तो हर एक बात उनसे पूछते थे, इसीलिए ही तो हर एक बात उनसे पूछते थे। ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं, ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं, तमाम हाल
شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان